بغداد میں ایک دفعہ طاعون کی بیماری پھیل گئی اور روزانہ ہزاروں مرد اور عورتیں مرنے لگے۔ لوگ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، ہمارے مدرسے کی جو گھاس ہے اس میں سے جو کھا لے گا اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ چنانچہ لوگوں نے وہ گھاس اکھاڑ کر کھانا شروع کر دیا اور جو بھی گھاس کھا لیتا فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ جب گھاس ختم ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ ہجوم بہت ہے اور گھاس ختم ہو چکی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے مدرسے کا پانی پی لے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے گا۔ لوگوں نے مدرسے سے پانی پینا شروع کر دیا، پھر جو بھی پانی پی لیتا اسے شفا مل جاتی۔ اس کے بعد آپ کے زمانے میں پورے بغداد میں دوبارہ یہ بیماری پیدا نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا فرمان ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے قطب کون ہیں؟ فرمایا، اس زمانے کا قطب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں واز کرے گا، اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا اور وہ فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ سالک سالکین میں ہے کہ جب عبد القادر جیلانی کو مرتبہ غوثیت و مقام محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعے کی نماز میں خطبہ دیتے وقت اچانک آپ پر استخراقی کیفیت طاری ہو گئی اور اسی وقت زبان فیض سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ مان منادی غیب نے تمام عالم میں ندا کر دی کہ جمیع اولیاء اللہ اطاعت غوث پاک کریں۔ یہ سنتے ہی جملہ اولیاء اللہ جو زندہ تھے یا پردہ کر چکے تھے سب نے گردنیں جھکا دیں۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سالوں تک درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں دین کی خدمات سر انجام دیں اور علماء کی ایک کثیر تعداد نے آپ سے فیض پایا۔ چنانچہ علامہ عبداللہ بن اسد یافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے کے لیے علماء اور فقہاء کی بہت بڑی تعداد نے آپ کی شاگردی اختیار کی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر مفسر، بہترین محدث اور امام فقہ ہونے کے ساتھ ساتھ حاضر جواب مفتی بھی تھے۔ انتہائی مشکل مسائل کا نہایت آسان اور عمدہ جواب فوراً دیتے، جس سے اس وقت کے علماء کو بڑا تعجب ہوتا تھا۔ مشکل مسئلے کا آسان جواب ایک بار میں ہی آپ دے دیا کرتے تھے۔ صالحین کے تاجدار، اولیاء کرام کے سردار حضور سیدنا غوث اعظم سید ابو محمد عبد القادر جیلانی کی شخصیت بلا شبہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام میں منفرد مقام رکھتی ہے۔ دنیا بھر میں آپ کا فیض عام ہے۔ شرق و غرب، عرب و عجم میں آپ جہاں عاشقان اولیاء کو دیکھیں گے وہیں آپ کو عاشقان غوث پاک ملیں گے۔ قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑی کرامات کے حامل ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک بچپن کی 7 کرامات کے ساتھ دیگر اور بھی کئی کرامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے ساتھ اللہ والوں سے مدد مانگنے کا ثبوت، اولیاء اللہ کی حیات کے دلائل، قبلہ رو بیٹھنے کی فضائل اور جیلانی و بغدادی نسخہ بھی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پر آنے والی آزمائشوں
اور ان پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صبر کا تذکرہ ہے، جس میں مبلغین کے لیے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ غوث پاک پیرانی پیر دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بہت بڑی کرامات کے حامل ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت اس قدر تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی بر صغیر پاک و ہند کے گوش گزار میں آپ کی کرامات آج بھی موجود ہیں۔ کرامات حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات نگاہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے چور بھی قطب بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں دیہاتی ہوں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا، اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم ہو گیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں عبدالقادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر یا سیدی عبدالقادر شین للہ، یعنی اے میرے سردار عبدالقادر میرے حال پر رحم فرمائیے، جاری ہو گیا۔ آپ کی اس حالت پر غوث پاک کو رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی، اے غوث اعظم اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبدالمالک زیال رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضور پر نور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھلائیں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر حضور نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ عصا مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا۔ پھر حضور پر نور نے اسے اکھیڑ لیا تو وہ عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، بس اے زیال تم یہی چاہتے تھے نا؟ سبحان اللہ۔ کیا کرامات ہیں ہمارے پیرانی پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو اپنے محبوب پاک کے صدقے دور فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔